الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أما بعد اقرار توحید رد شرک میں آج ہم دیکھیں گے صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ جیسے کہ ہم سوال و جواب کی صورت میں دیکھ رہے تھے، تو آج بھی اسی طرح سے ہم سوال کریں گے اور پھر اس کے بعد جواب ہوگا۔ حل مشکلات کے لیے دعا و پکار کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہتے کہ میں بے شک قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ یہ بھی فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے لوگو دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے اللہ ہی کو پکارو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 29۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 55۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورہ الجن آیت نمبر 18۔ اور بے شک تمام مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ان آیات سے واضح ہے کہ پکار صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ مخلوق کی تکلیف کا علم اللہ ہی کو ہے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان اللہ کی ذات ہے، مخلوق کی تکلیف دور کرنے پر قادر اللہ ہی کی ذات ہے، پھر اس علیم، رحیم اور قدیر ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 197۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 65 میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ افسوس آج کلمہ گو مسلمان سمندر میں بھی یا علی مدد اور یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس طرح وہ شرک میں مشرکین مکہ سے ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ انبیاء اولیاء اللہ کس کو پکارتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ براہ راست اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی دعائیں موجود ہیں، ان میں کسی کا وسیلہ یا واسطہ نہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے رب انہوں نے مجھے جھٹلایا پس میری مدد کر۔ سورہ مومنون آیت نمبر 39۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ اصحاب کہف کی دعا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 10۔ اے ہمارے رب ہم پر اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی فرما۔ اعراف والوں کی دعا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 47۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ نے جب بھی دعا کی براہ راست اللہ تعالیٰ سے کی، نہ کسی زندہ یا مردہ کا واسطہ دیا، نہ نبی علیہ السلام اور نہ فرشتے کا، پس ہمیں انہی کے راستے پر چلنا ہے۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، پس ان کی سیرت کی پیروی کرو۔ سورہ الانعام آیت نمبر 90۔
کیا پکارنا عبادت ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے سائد کی تلاوت کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ تکبر کر کے میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ ابو داؤد کی روایت 1479 نمبر پر، ترمذی میں 2969 نمبر پر۔ جب پکارنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے تو پھر کسی غیر کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا یعنی اسے معبود بنانا جو شرک ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ کیا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جب شرک کرنے والے اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہمارے وہ شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ سورہ نحل آیت نمبر 86۔ کیا غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، تحقیق کافر فلاح نہیں پاتے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 117۔ غیر اللہ کو پکارنے والے خود مرتے وقت اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے جان لینے کو آئیں گے تو وہ کہیں گے وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، وہ کہیں گے آج ہم سے گم ہو گئے، اور اقرار کریں گے بے شک وہ کافر تھے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 37۔ غیر اللہ کو پکارنے کا کیا نقصان ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا عذاب کا باعث ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، سورہ شورى آیت نمبر 213۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اور کو معبود نہ پکارو ورنہ تم عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ بھی فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور جہنم گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی اور کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پس وہ معبود اور گمراہ دوزخ میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 91 سے 94 تک۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مشرکین اگرچہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں مگر وہ چونکہ مشرکین کے دشمن تھے اس لیے وہ ان کے معبود نہیں، ان کا معبود شیطان ہے، جیسے کہ سورہ المائدہ میں آتا ہے 116 اور 117۔ اللہ کے سوا اس کو نہ پکارنا جو تجھے نہ نفع دیتا ہو نہ تیرا نقصان کر سکتا ہے، اگر تو نے ایسا کیا تو اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ غیر اللہ کو پکارنا شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں سے فرمائے گا اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60-61۔ آج شیطان کو کوئی سجدہ اور رکوع نہیں کرتا، کوئی شیطان کو نہیں پکارتا، مگر چونکہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے وہ شیطان ہی کی اطاعت ہے اور اطاعت ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اب کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اے ابا جان میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پیچھے چلیے میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 41 سے 44۔ بتوں کی پوجا بھی دراصل شیطان ہی کی عبادت ہے
اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ان کی بجائے تو ہی ہمارا ولی ہے، بلکہ یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ سورہ سبا آیت نمبر 40۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، مگر فرشتے صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے یہ شیطان جنات کی عبادت کرتے تھے۔ کیا غیر اللہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں؟ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اسی کو پکارنا سود مند ہے، اور جو اس کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال پانی کی طرف ہاتھ پھیلانے والے کی مانند ہے جو چاہتا ہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے حالانکہ وہ نہیں آ سکتا، اور کافروں کی پکار بیکار ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 14۔ معلوم ہوا اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا ایسا ہی ہے کہ آدمی کنویں کے پانی کو کہے کہ اس کے منہ میں آ جائے۔ اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13-14۔ غیر اللہ کسی کو نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی فرمایا اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکے، اور وہ ان کے پکارنے ہی سے غافل ہیں۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 5-6۔ غیر اللہ قیامت تک ان پکارنے والوں کو جواب نہیں دے سکتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین نیک لوگوں کو پکارتے تھے اس لیے ان کے دشمن ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا النبی، اگر ہم یا رسول اللہ کہیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خطاب کرے، وہ سنوانے پر قادر ہے۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے اور آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ جب اللہ سنانے پر قادر ہے تو اس نے ان چیزوں سے خطاب بھی کیا ہے۔ زمین و آسمان سے خطاب کیا، یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44۔ سب انسانوں سے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا، یا ایھا الذین کفروا کہہ کر کفار سے خطاب کیا، یا ابلیس کہہ کر شیطان سے خطاب کیا۔ چونکہ اللہ سے کچھ چیز مخفی نہیں، وہ جس کو چاہے خطاب کرے، وہ تو ہر ایک کو دیکھ کر اس کی سنتا ہے، مگر ہم نہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی آواز انہیں پہنچا سکے اور نہ وہ جواب دینے پر قادر ہیں، لہذا اس میں یا رسول اللہ کہنے کی دلیل نہیں ہے۔ جب تشہد میں السلام علیک یا ایھا النبی کہا جاتا ہے تو پھر ہم یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں؟ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ہم نے زندہ تھے ہم السلام علیک یا ایھا النبی کہتے تھے، لیکن جب آپ وفات پا گئے تو ہم السلام علی النبی کہتے۔ بخاری کی روایت ہے 6265 نمبر پر، مسلم میں 402 نمبر پر۔ عبداللہ بن عمر تشہد میں السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے تھے۔ موطا امام مالک۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ وفات کے بعد نہیں سنتے۔ سلف میں جو لوگ تشہد میں السلام علیک یا ایھا النبی کے قائل ہیں وہ بھی غیر اللہ سے امداد مانگنے کو شرک شمار کرتے ہیں۔ ایھا النبی اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کو یوں سکھاتے گویا کہ وہ قرآن کی صورت ہے۔ بخاری کی روایت ہے 6265 نمبر پر، مسلم میں 402 نمبر پر۔ لہذا جس قدر قرآن مجید پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا پڑھا جاتا ہے مگر اہل ایمان کو سنانا مقصود نہیں، اسی طرح تشہد میں بھی ایھا النبی کہا جا سکتا ہے۔ قبرستان جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہا جاتا ہے، اگر مردے نہیں سنتے تو پھر ان سے خطاب کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف خطاب کرنا سننے کی دلیل نہیں ہے۔ سیدنا عمر حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان تیرے اختیار میں نہیں ہے، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تجھے کبھی نہ چومتا۔ بخاری کی روایت ہے 1605 نمبر پر، مسلم 1270 نمبر پر۔
کہ یہ بات دلیل ہے کہ پتھر سنتے ہیں؟ معلوم ہوا صرف خطاب کرنا سننے کی دلیل نہیں ہے۔ علاوہ ازیں السلام علیکم یا اہل القبور کی روایت کو البانی نے ضعیف قرار دیا، اس کی سند میں قابوس ہے جو ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے وہ کافروں کے خلاف فتح کی درخواست کرتے تھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 89۔ کیا یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے کی دلیل نہیں ہے؟ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو ہمارے لیے بھیج جس کی جماعت میں شامل ہو کر ہم مشرکین سے لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اس آیت میں کوئی ایسا ذکر نہیں کہ فلاں کے واسطے سے ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان لوگوں نے خود پر ظلم کیا تو اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64۔ کیا اس آیت کے مطابق ہمیں قبر نبوی پر جا کر مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جاؤکا سے آپ کے پاس آنا مراد ہے، یہاں قبر نبوی مراد نہیں ہے۔ اس آیت میں جاؤکا کا لفظ ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی اس سے آپ کو دعا دیتے ہیں۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 8۔ دونوں آیتوں سے مراد آپ کی زندگی کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی، تابعی یا امام سے ثابت نہیں کہ کسی نے قبر پر آ کر آپ سے یا آپ کے وسیلہ سے استغفار کیا ہو۔ ابو منصور نے عتبہ سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے قبر نبی پر سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے فرمایا جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہیں تو آپ کے پاس آئیں، اللہ سے استغفار کریں، رسول ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے تو اللہ دعا کو قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ میں اپنے رب کے پاس آپ کی سفارش لینے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے خواب میں آئے کہ اسے مغفرت کی خوشخبری سنا دو۔ ابن کثیر۔ کیا یہ روایت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنے کی دلیل نہیں؟ یہ قصہ من گڑت ہے۔ عتبہ کی توثیق کسی نے نہیں کی اور اس کی سند میں محمد بن حرب الہانی ہے، نامعلوم کون ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں۔ جب سند کا حال معلوم نہ ہو تو اس مجہول روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ روایت دلیل نہیں۔ کیا ہم زندہ اور موجودہ لوگوں سے تعاون طلب کر سکتے ہیں؟ جس چیز میں اللہ نے زندہ لوگوں کو قدرت دی اس میں ہم ان سے معاونت طلب کر سکتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ باقی کا انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔